السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر حافظ صالح صاحب یہ ویڈیو دیکھیں اور بتائیں کیا یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جادو نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جادو سے کوئی بندش نہیں ہوتی؟ یہ ویڈیو میں نے دیکھی ہے اور یہ بابا جی پہ مجھے حیرت ہوتی ہے۔ حیرت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علم کی جو ہے نا توفیق دے کہ ہم کوئی بات کرنے سے پہلے جو ہے اس چیز سے متعلق پورا علم پڑھ لیں۔ اور ان بابا جی نے ماشاءاللہ مجھے نہیں لگتا کہ ترجمہ قرآن سے پڑھا ہوگا صحیح طرح، اگر پڑھا ہو تو یہ اس طرح کی بات کبھی نہ کرتے کہ انہیں یہ پتا ہوتا کہ قرآن کے اندر ذکر ہے جادو کا جو ہے، اور قرآن کے اندر ہی ذکر ہے موسیٰ علیہ السلام پہ ہوا، ایوب علیہ السلام پہ ہوا، ٹھیک ہے، اور خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو یہ دو صورتیں ہیں سورہ فلق سورہ ناس، ٹھیک ہے، یعنی اس کا جو پس منظر ہے، یعنی یہ واقعہ تین انبیاء کا جو ذکر ہے، خود ہمارے دیکھیں سب سے پہلے جو ہے سیدنا آدم علیہ السلام جو ہے شیطان نے ان کو بہکایا، ٹھیک ہے، شیطان نے بہکایا اور اتنا بہکایا کہ اور جو ہے وہ پتے کھانے پہ ان پہ لگا دیا۔ تو یہ جو واقعات ہیں، یہ واقعات یہ ثابت کرتے ہیں کہ جادو نام کی چیز موجود ہے۔ اب جادو کسے کہتے ہیں یہ بھی ان کو نہیں معلوم۔ جادو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جادو کا مطلب یہ کہ کسی پہ جادو ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وحی کے اوپر اثر انداز ہوگا، نبوت پہ اثر انداز ہوگا، نہیں۔ انبیاء کے اوپر جو جادو ہوتا ہے وہ ان کی نبوت کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتا، جس ان کے بشر ہونے کے ناطے، جس طرح آپ دیکھیں نا کوئی بھی نبی جو ہے وہ بیمار بھی ہوتا ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، ٹھیک ہے، شادیاں بھی کرتا ہے، یعنی انسان کے ناطے، بشر ہونے کے ناطے۔ اور اسی طرح جادو جو ہوتا ہے جس کے انسان کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، اس کی لائف سٹائل پہ، اس کے کھانے پینے پہ، ٹھیک ہے، اسے نفسیاتی بیماری کوئی لگا دے گا یا اسے کوئی جسمانی بیماری لگا دے گا۔ تو یہ جادو کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ اور جادو کا ایک اور جو ہے یہ ہوتا کیسے ہے جادو؟ جادو یہ نہیں کہ جنات جو ہے خود سے کرتے، نہیں، کوئی انسان جو ہے جنات سے مدد مانگتا ہے اور جنات کو کہتا ہے کہ تم یہ ہمارا کام کرو، بدلے میں وہ شیطان کی عبادت کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح جادو ہوتا ہے۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوا تھا تو وہ کس لیے ہوا تھا کہ وہ اس طرح ہوا تھا، ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال لے کے گئے، کنگھی لے کے گئے اور ان چیزوں کے اوپر جا کے جو ہے نا وہ جنات سے مدد مانگی اور پھر اس طرح جادو ہوا۔ اچھا، اب یہ کہنا کہ جادو اس لیے کیا گیا کہ جو ہے نا سورہ فلق سورۃ الناس جو ہے وہ نازل ہو اور بطور مثال سمجھانے کے لیے، تو یہ جو علماء یہ بات کرتے ہیں نا، یہ بابا جی تو مجھے نہیں لگتا عالم دین ہے، بہرحال جو علماء یہ بات کرتے ہیں ان کے اوپر میرے کو حیرت ہوتی ہے کہ آپ لوگ جا کے اللہ کے بندوں قرآن کو پڑھو، ترجمہ پڑھو، تفسیر پڑھو۔ میں علماء کی بات کر رہا ہوں، جس ترجمہ جو ہمارے مدارس میں پڑھایا جاتا ہے نا سرسری، اور اس کو پڑھ کے جو ہے اور فارغ التحصیل ہو کے جو ہے نا شیخ الحدیث بننے کے بعد بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ سورہ فلق سورہ ناس کے بارے میں جو ہے دیکھیں اس کے بارے میں تین موقف ہے۔ پہلا موقف جو ہے اس کی سب سے زیادہ تقویت ملتی ہے اس لیے کہ اس میں عبداللہ بن عباس اور اسی طرح جو ہے سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہ دونوں صورتیں مکہ میں نازل ہوئی تھی، اور جو شروع کے مفسرین ہیں انہوں نے جو ہے اس کے اوپر ان کے سب نے جو ہے یہ اسے کہا ہے کہ یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے، اور ایک بھی روایت ایسی کسی صحابی کسی نہیں ہے کہ جو ثابت کرتی ہو کہ یہ اس وقت نازل ہوئی ہے لبید ابن عاصم کے واقعے کے اوپر جو ہے، جس کے مفسرین کے اقوال ہیں۔ اور اسی طرح جو دوسرا موقف ہے، دوسرا موقف یہ ہے کہ مفسرین میں بھی دو گروہ ہیں، تین گروہ ہیں۔ ایک گروہ ہے جس نے خاموشی اختیار کی، اس نے کہا یہ مکہ میں بھی ہے، مدینہ میں بھی ہے، وہ ساری روایتیں جمع کر دی۔ ایک نے کہا نہیں، مکہ کے اندر ہیں، اور زیادہ تر مکہ کی روایتیں غالب ہیں کہ یہ مکہ میں اس وقت نازل ہوئی تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ہے یہ قریش جو ہے نظر بد لگاتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر بد سے شکار کرنا چاہ رہے تھے، اس وقت نازل ہوئی تھی۔ اور اسی طرح سنن بہیقی کے اندر ہے کہ عفریت جن تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کر رہا تھا، جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور یہ صورتیں لے کے نازل ہوئے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ ایک موقف یہ ہو گیا، اور ایک موقف یہ ہے کہ یہ مدینہ میں نازل ہوئی، اور مدینہ میں بھی نازل ہوئی ہیں تو جو ہے اس کا پس منظر جو ہے وہ لبید ابن عاصم والا جو واقعہ ہے کہ اس نے جو جادو وغیرہ کیا تھا تو اس وقت یہ نازل ہوئی ہیں۔ لیکن صحیح مسلم کی حدیث دیکھی جائے جو عقبہ بن عامر سے جو ہے روایت ہے، اہل صفہ میں سے تھے جو، ٹھیک ہے، ہجرت کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آئے اور انہوں نے کہا میرے پہ آج ایسی صورتیں نازل ہوئی ہیں، یہ صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے کہ جو اس سے پہلے نازل ہوئی نہیں ہوئی، یعنی وہ سورہ فلق اور سورہ ناس، ٹھیک ہے، یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس وقت نازل ہوئی تھی۔ اس حدیث سے یہ پتہ لگتا ہے جو صحیح حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر مدینہ میں بھی نازل ہوئی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو ہے وہ بالکل صحت مند تھے جو ہے۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے جو تھے ابو صالح، ٹھیک ہے، ابو صالح نے جو روایت کی عبداللہ بن عباس سے، انہوں نے کہا یہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے، لیکن یہ حدیث سند کے اعتبار سے جو ہے اس کے اوپر کلام ہے،
اور ابو صالح جو ہے وہ جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ راوی جو ہے وہ مجروح ہے، لیکن اس کے برعکس دوسری روایت جو ہے وہ اب قریب سے ہے۔ اب قریب جو ہے وہ جو ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے خادم تھے، اور ان کی روایت جو ہے سند کے اعتبار سے مضبوط ہے۔ ان کا موقف یہ ہے کہ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ یہ روایت جو ہے دونوں صورتیں جو ہے یہ مکہ میں نازل ہوئی ہیں۔ اور اس کے علاوہ اور بہت لمبی ہے، میں اگر یہ تفصیل بیان کرنے لگ جاؤں بات بڑی لمبی ہو جائے گی۔ اچھا، یہ اس موضوع کو ہم چھوڑتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ آگے یہ چلتے ہیں کہ دیکھو جادو سے ان صورتوں کو پڑھنے سے ختم نہیں ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ صورتیں پڑھتے تھے، اور یہ بھی ایک سوال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فلق سورہ ناس پڑھتے تھے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیوں جادو ہوا؟ یہ بھی ایک سوال ہے، اس سوال کا میں پھر کبھی جواب دوں گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذکار بھی کرتے تھے، اور ہمیشہ جو ہے جنات سے پناہ مانگتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی جنات کے شر سے جو ہے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے جو ہے نا، کہ جنات کوئی ان کو نظر بد نہ لگا دے، ٹھیک ہے۔ اور پہلے اذکار کرتے تھے، جیسے سنن ترمذی کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اذکار کرتے تھے، لیکن جب سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئی تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی صورتوں سے جو ہے نا اپنے آپ کو دم کیا کرتے تھے ہمیشہ جو ہے نا، اور رات سونے سے پہلے بھی اسے پڑھتے تھے جو ہے نا، اور پھر جب بھی بیمار ہوتے تھے پھر یہ صورتیں پڑھتے تھے جو ہے۔ تو اچھا، یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب اس سے آگے چلیں، اس سے آگے یہ چلیں کہ دیکھیں جادو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ختم ہوا تھا وہ کنویں سے جب تک ختم نہیں کیا، دو فرشتے آئے صحیح حدیث کے اندر، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سرانے بیٹھے، انہوں نے پوچھا کیا ہوا ہے، انہوں نے پھر سارا واقعہ ذکر کیا کہ لبید ابن عاصم نے اس طرح کیا۔ تو اور پھر اس کے بعد جا کے جو ہے اگلے دن صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا، اور وہاں سے جا کے وہ پھر چیزوں کو نکال کے جو ہے جلایا اور ختم کیا، تو تب جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ختم ہوا، ٹھیک ہے۔ یہ جادو ہوتا ہی ہے کہ جب تک یہ جادو کی چیز بہت نکارہ نہ بنایا جائے تو یہ ختم نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ رینیو ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہمارے یہاں کے لوگ جانتے ہی نہیں۔ اچھا، یہ ان چیزوں کو بھی چھوڑیں، آگے چلیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ہے کہ میری امت میں سب سے زیادہ اموات جو ہے وہ نظر بد سے ہوگی۔ آج جو مر رہے ہیں بستر ہسپتالوں میں ادھر ادھر جو ہے کہ کوئی مانتا ہے کہ ہم روحانی مریض ہیں؟ میں کہتا ہوں 99% ہمارے پاس الحمدللہ ہم رگوں کا علاج کرتے ہیں، رگوں سے تشخیص کرتے ہیں، میڈیکل ٹیسٹ کرتے ہیں رگوں کے، ٹھیک ہے، ہمارا یہ جسم کس طرح چل رہا ہے، نیچرل طور پہ ہیلتھ کیوں نہیں بڑھ رہی، یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں جب کچھ بھی نہیں، اگر کسی کی کوئی چیز وٹامنس کم ہوتے ہیں ہم تو بتا دیتے ہیں یہ خوراک اپنی پوری کر لیں، اور پھر بھی مسئلہ صحیح نہیں ہوتا ہم فارم فل کرواتے ہیں۔ ہم نے ایک فارم بنایا ہوا ہے، فارم سے پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کو جادو ہے، نظر ہے کہ حسد ہے، وہ علامات ہیں، اور جو اس کے اندر وہ علامات پائی جاتی ہیں پھر اس کا علاج کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ ایسے ایسے مریض، ایسے ایسی بچیاں، ایسے ایسی خواتین، ایسے ایسے نوجوان جو ہے الحمدللہ شفا یاب ہو گئے، جن کے بعد جو 18 20 سال سے دوائیاں کھا رہے تھے، بیماری کا ان کو پتہ نہیں تھا، جس اپنی لائف اسٹائل کو صحیح کیا اور نیچرل کی طرف سے آئے، نیچرل کو اختیار کیا اور جادو کا مقصد سمجھا۔ ہر جادو ایسے نہیں ہوتا، کوئی انسان کسی پہ جادو کرواتا ہے نا تو اس کے ایک ہدف ہوتا ہے، ٹارگٹ ہوتا ہے، اس لیے کروایا جاتا ہے۔ تو اس ٹارگٹ کو جو ہے مثال کے طور پہ اب کسی کی جو ہے وہ شادی کے اس کی شادی نہ ہو اس لیے جادو کروائے، تو اب ہم کیا کرتے ہیں، ہم بتا دیتے ہیں بھائی اس جادو کا یہ ہدف ہے، آپ نے یہ ہدف پورا کرنے، آٹومیٹک آپ کا جادو جو ہے نا وہ نکارہ ہو جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد اپنے اذکار وغیرہ کرتے رہیں، مسلسل پڑھتے رہیں تاکہ وہ رینیو نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے۔ اچھا، اب ہم یہ بتا رہے تھے کہ دیکھیں آگے بات چل رہے ہیں ایک اور بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو جادو ہوا تھا نا، تو یہ جو کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس لیے جادو ہوا کہ سورہ فلق سورہ ناس نازل ہو جائے، ان بیچاروں کو یہ نہیں پتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ہے روایت کے اندر کئی میں ہے کہ 40 دن تک ہوا، کئی میں 6 مہینے تک۔ اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ اس کا جادو کا اثر تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، دعا ثم دعا ودعا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے رہتے تھے، اللہ سے دعائیں مانگتے رہتے تھے، ہر وقت دعائیں مانگتے رہتے تھے، یعنی اس جادو کو نکارہ بنانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر مدد فرمائی، فرشتے آئے اور خواب کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا دکھایا گیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کے اس کو نکارہ بنایا تو تب جا کے ختم ہوا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فلق سورہ ناس پڑھتے تھے، ایک موقف یہ ہے، ایک موقف یہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحیح موقف جو ہے، اگر یہ مدینہ میں بھی نازل ہوئی ہیں تو یہ اس وقت نازل ہوئی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب جادو نہیں تھا، ٹھیک ہے، جیسا کہ عقبہ بن عامر کی جو واضح حدیث ہے، سند کے اعتبار سے بھی صحیح ہے اور صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صبح آئے اور بتایا کہ میرے پہ آج 2 صورتیں نازل ہوئی اور جیسے پہلے کبھی نازل نہیں ہوئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان 2 صورتوں سے ہی اپنے آپ کو دم کرنا شروع کر دیا۔ تو باقی یہ ہے کہ اور بھی انہوں نے کافی باتیں وغیرہ کی ہیں، میں ان بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، بات بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جادو برحق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بتایا ہے، اور جو ہے یہ شیاطین جو ہے انسان جب ان سے مدد مانگتا ہے تب جو ہے وہ انسان کے اوپر جو حملہ آور ہوتے ہیں، اس کو جادو کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر شیطان خود سے حملہ آور ہوں اور شیطان کرتے ہیں، شیطان کو شہوت بھی چڑھتی ہے، اس کو بھوک بھی لگتی ہے، کھانا بھی کھاتا ہے، اب ہم بسم اللہ نہیں پڑھیں گے شیطان ہمارے ساتھ شریک ہے، ٹھیک ہے، شہوت والے کام کریں گے، ایسے کام کریں گے، بدکاری والے، گناہ والے، زنا والے، مجھ زنی کریں گے، ایسے فحاشی والے کام کریں گے تو شیطان خود بخود ہمارے جسم پہ حملہ آور ہوگا۔
خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نماز پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے، جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز خراب کرنے کے لیے ایک جن نے حملہ کر دیا تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو باندھ دیا تھا. تو وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو ہمارے ساتھ کیا ہے، ہمارے پہ ہر وقت یہ چیزیں کرتی رہتی ہیں، ہر انسان کے ساتھ ہے یہ، ٹھیک ہے، ان کا ہدف ہے. اور ابلیس کو اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے، اس لیے مہلت دی ہے کہ اس نے پوری دنیا کے اندر اللہ کو چیلنج کیا ہوا کہ میں نے ان کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا. تو یہ سارا ایک معاملہ چل رہا ہے، تو ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیزیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ سے ڈرے آپ. اور جو آپ نے بات کی ہے کہ بھائی آگے آگے جو واقعہ بیان کیا ہے کہ جو ہے نا کوئی بانجھ پن نہیں ہوتا، کوئی جادو سے کسی کی کوک نہیں ہوتی. اور آپ اللہ کے بندے جا کے پہلے سیرت نبوی پڑھو. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے تو سب سے پہلا جو جادو کیا گیا تھا نا کہ تمام صحابہ کے ان کی اولاد ہی نہ ہو. ٹھیک ہے، تو جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو اتنی خوشی ہوئی صحابہ کو جو ہے نا اس جادو کے نکارہ ہونے سے کہ پورے مدینہ میں ان کو لے کے سارے گھومے کہ دیکھو یہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا. اور دوسری بات آپ نے یہ کہا کہ یہ جادو جو ہے نا کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے حکم سے ہی سارا کچھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اور بھائی ساری دنیا میں شیطان بھی کچھ کر رہا ہے تو وہ اللہ کے حکم سے کر رہا ہے، کوئی زنا بھی کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے. یعنی یہ اللہ کا حکم بھی دو قسم کا ہے، ایک ہے ارادہ کونیہ، ایک ارادہ شرعیہ. ایک وہ حکم یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب کو اختیار دے دیا، اچھا کام کرو گے وہ اللہ کو پسند ہے، یعنی اللہ چاہتا ہے کہ یہ کام کرو. لیکن ایک غلط کام کوئی کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے چاہتا نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس کا اختیار دیا ہوا. اب آج ڈاکٹروں کے پاس اختیار نہیں ہے، کیا ڈاکٹر نہیں بند کر دیتے عورتوں کا جو ہے نا کہ ان کی اولاد نہ ہو؟ تو آپ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹروں سے کمزور ہیں جنات؟ جو ہے جنات کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کیا؟ وہ ہمارے خونوں میں نہیں دوڑ رہے؟ یہ یوٹرس جو آج کل عورتیں نکالتی پھر رہی ہیں، چیسٹ کا نکال رہی ہیں، پروسٹیٹ کا مردوں کو مسئلہ بن رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ سب روحانی بیماریوں کا اثر ہے. اور جو ہے نا ہم الحمدللہ ہمارا تو یہ رگوں کا علاج ہے نا، ہم کسی کو بھی آپریٹ کی طرف نہیں لے کے جانے دیتے. ہمارا جو علاج ہے بیماری کو جڑ سے ہی ختم کر دیتا ہے جو ہے نا نیچرل طریقے سے، کیونکہ یہ روحانی بیماری ہو یا نفسیاتی ہو جسمانی ہو، اگر آپ نے نیچرل کو اختیار کیا تب آپ کو مکمل شفا ملے گی، اگر نیچرل کو اختیار نہیں کیا تو آپ کو شفا نہیں ملے گی. اور آخری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، صحابہ تھے، سب قرآن سے علاج کرواتے تھے. ٹھیک ہے، جس قرآن پڑھتے تھے، دم کرتے تھے، ان کو شفا مل جاتی تھی. تو آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ نہیں ہے تو آپ قرآن پڑھیں، دم کریں، تو آپ کی بیماریاں کیوں نہیں ختم ہوتی جو ہے نا؟ یہ میرا آپ کے لیے سوال ہے، اس سوال پہ غور کیجئے گا تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کا دماغ کھولے گا. اور میرے اگر کوئی بات آپ کی مطلب میں آپ کو جانتا نہیں ہوں، ٹھیک ہے، اور میری اگر کوئی بات بری لگی ہو، اور ان لوگوں کو بھی، یہ کئی علماء جو ہے نا بہت ہیں یوٹیوبر پہ، بڑے بڑے علماء ہیں ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے، میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ بڑی بڑی شخصیت ہیں، کہ وہ سب یہی کہتے ہیں کہ سورہ فلق سورہ ناس نازل کرنے کے لیے نا اللہ تعالیٰ نے جادو کروایا تھا. ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، جا کے یہ ساری حدیثوں کو ایک جگہ جمع کریں. پہلے تو یہ ثابت کریں نا کہ یہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے، پھر دونوں موقف بیان کریں. صحابہ جتنے مفسرین تھے جو 600 ہجری 900 ہجری کے جو تھے وہ سارے یہی کہتے تھے کہ مکہ میں نازل ہوئی ہے، اور 2 صحابہ کی باقاعدہ اس کے اوپر روایتیں موجود ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے مطلب اور مطلب ہم آدھی بات نہ کریں. اور الحمدللہ یہ روح القرآن کا جو میں نے لکھا ہے نا، میں آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں آخر میں، جتنے بھی علماء ہیں آپ لوگ یہ سب اسے لے کے پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ لگے قرآن کس لیے نازل ہوا. اور دوسرا یہ آپ کو پتہ لگے کہ تدبر سے قرآن پڑھنے کے کہ کیا ہے، اصل عربی عبارت کا ترجمہ کیا ہے اور تفاسیر کے اندر کیا ہے. پھر ہم نے تفاسیر ساری ایک جگہ جمع کی، ہم نے یہ نہیں کیا کسی ایک کا موقف لے لیا، ایک کو چھوڑ دیا. اب آپ لوگ کہتے ہو کہ لبید ابن عاصم نے کیا تھا، اب لبید ابن عاصم نے جادو کیا ہے، اور لیکن آیتوں کا جب ترجمہ کرتے ہو من شر النفاثات فی العقد، پھر یہاں پہ کہتے ہو کہ لبید ابن عاصم کی بیٹیوں نے جادو کیا تھا، اور لبید ابن عاصم کی بیٹیوں نے تو جادو کیا ہی نہیں. صحیح حدیث کے تعداد آ جاتا ہے وہاں پہ، صحیح حدیث کے اندر تو ہے کہ لبید ابن عاصم نے کیا ہے. اب آپ کیا لبید ابن عاصم کا اگر کرو گے تو پھر ومن شر النفاثات فی العقد کا ترجمہ کیا کرو گے جو ہے نا؟ وہ گروہ میں پھونکنے والی کون تھی جو ہے، کیا ترجمہ ہوگا اس کا جو ہے؟ تو اس لیے بہرحال اللہ تعالیٰ ہدایت دے. بات لمبی ہو گئی ہے، تو یہ ان کی بات بالکل سراسر غلط ہے. جادو ہے اور جادو رہے گا، جادو سے شاید لوگوں کی اموات بھی ہوں گی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت کی خوشخبری بھی دی ہے. اور جادو نظر بد بھی ہے، حسد، نظر بد، جادو، یہ چیزیں ہیں، اور یہ آخری کے قرب قیامت بڑھ جائیں گی، یہ چیزیں زیادہ ہو جائیں گی، بہت زیادہ، اور یہ حملہ آور ہوں گے. یہاں تک کہ وہ جنات جو قید کیے ہوئے تھے سلیمان علیہ السلام نے، وہ بھی آزاد ہو جائیں گے، اور وہ بھی قرآن پڑھیں گے. ٹھیک ہے، قرآن سے تمہیں دم کریں گے، حدیثوں کے اندر ہے، لیکن وہ یہی ہوگا قرآن کا نام لے کے وہ اپنے جادو کریں گے لوگوں کو جو ہے. اور آج کل یہی ہو رہا ہے جو ہے نا. تو الحمدللہ جو ہے یہ ہم جتنا بھی علاج کرتے ہیں جس قرآن سے کرتے ہیں، قرآن اور نیچرل، یہ 2 چیزیں. کوئی بھی بیماری آپ نیچرل کو اختیار کریں اور قرآن پڑھتے رہیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ شفا دے دیتے. اور اگر کسی کا زیادہ مسئلہ وہ رگوں کو علاج کروا لے تو رگوں کے آگے کوئی بیماری نہیں ٹکتی، کیونکہ یہ نیچرل ہے. آپ کی رگ کھل گئی، جسم پورا صحت مند بننا شروع ہو جاتا ہے، اور کوئی مسئلہ نہیں رہتا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.